اپنا گریبان میں خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں ان صحافیوں کی جنہوں نے عوام کے پیسے پر ثواب کمانے کی کوشش کی۔ ہم بات کرائیں گے ایک عینی شاہد صحافی سے جن کے سامنے ایک سینئر صحافی کی خاطر حج فلائٹ لیٹ کی گئی، جس کے بعد سعودی حکومت نے 80 لاکھ روپے کا جرمانہ حکومت پاکستان سے وصول کیا۔ میں ایک جگہ موجود تھا وزارت داخلہ کے دوستوں کے پاس، تو وہاں پہ ایک صحافی جو 7ویں دفعہ حج پہ جانا چاہ رہے تھے، تو انہیں سعودی ایمبیسی کی طرف سے کہا گیا کہ مہربانی کریں آپ اس دفعہ نہ جائیں، مسلسل ہی سرکاری حج کر رہے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے وزارت داخلہ کے لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میرے جیسا سینئر صحافی اگر نہیں جائے گا تو یہ حج کس طرح پھر فیسیلیٹیٹ کرے گا صحافیوں کا۔ تو پھر چودھری شجاعت صاحب کو انوالو کیا گیا، وزیر اعظم صاحب کو فون کروایا گیا۔ وزیر اعظم صاحب کے بعد جو تھا وہ پریزیڈنسی سے رابطہ کیا گیا، اور پریزیڈنسی سے رابطے کے بعد فلائٹ لیٹ کروائی گئی جو خصوصی پرواز تھی جس نے مقررہ وقت پہ پہنچنا تھا۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا تھا؟ میرے سامنے اس طرح ہو رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جہاں سے ساری گفتگو چل رہی تھی اور وزارت داخلہ کو بتایا جا رہا تھا کہ اب چودھری شجاعت صاحب نے کہہ دیا ہے، وزیر اعظم صاحب کے آرڈر پہنچ چکے ہیں، اب پریزیڈنسی سے کل بندہ جائے گا اور ویزا لگوا کے آیا جائے گا۔ یہ 7ویں نہیں، آپ 10ویں مرتبہ بھی جائیں گے تو آپ ہمارے مہربان ہیں، آپ مشکل وقت میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، چودھری صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم آپ کو حج کروائیں گے۔ اس ایک صحافی کے اس حج کہانی کے دوران PIA کو میری اطلاعات کے مطابق 57 لاکھ تھا، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ 90 لاکھ روپیہ اس فلائٹ کو جرمانہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مقررہ تاریخ دی جاتی ہے سعودی عرب کی طرف سے کہ آپ نے اتنے دنوں تک آپ نے پہنچنا ہے، اگر اس ڈیٹ کے بعد کوئی فلائٹ آئے گی تو اس کو جرمانہ ہوگا۔ تو ایک صحافی کی وجہ سے باقی اخراجات تو علیحدہ ہیں، لیکن PIA کو وہ جرمانہ بھرنا پڑا ہے یا وزارت داخلہ کو؟ صحافی کا ویزا لگا؟ صحافی کا ویزا ریفیوز کر دیا گیا۔ جب اس پہ مسلسل دباؤ ڈالا گیا تو سفیر نے کہا کہ میری ایک کمٹمنٹ ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، میں پاکستان میں رہتا ضرور ہوں لیکن پاکستانی قوانین پہ عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ یہ بطور صحافی گئے لوگ؟ یہ دلچسپ کہانی یہ ہے کہ یہ بطور صحافی نہیں گئے، تمام صحافیوں کو میٹرک اور FA پاس کیا گیا اور ساتھ ان کے آگے لکھا گیا کہ یہ بزنس مین جا رہے ہیں۔ جب ان کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ ہمیں یہ کس طرح آپ ہمیں اور ہماری فیملیوں کو آپ نے بزنس مین شو کر دیے، ہمارے تو ویزے جو لگے ہوئے ہیں آلریڈی، مختلف ٹور جو ہمیں کروائے جاتے ہیں اس پہ تو جرنلسٹ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں ایسا ممکن نہیں ہے، ہم آپ کو بزنس مین بنا کے لے کے جائیں گے، کل کو ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ ایک اور جھوٹ تھا، یہ ظاہری بات ہے، یہ ایک اور جھوٹ تھا۔ اور صحافی دوستوں کی طرف سے بھی جو سینئر لوگ تھے، عام صحافی کو تو خیر لفٹ ہی نہیں کروائی جاتی، جو سینئر وہاں پہ موجود تھے یہ ان کو بزنس مین اور FA پاس کیا گیا۔ یہ ریکارڈ چیک کروایا جا سکتا ہے، ایمبیسی کا بھی موجود ہے اور وزارت داخلہ کا۔ یہ تھے وہ بڑے بڑے صحافی جنہوں نے سرکاری اخراجات پر حج کیا اور یہ پیشکش بھی کی کہ اگر کسی نے ان سے کہا تو وہ یہ اخراجات ادا کر دیں گے۔ اب جبکہ سپریم کورٹ کا حکم بھی آ گیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار کس طرح صحافی اپنی جیبیں ڈھیلی کریں گے۔ اب تو سپریم کورٹ کا حکم بھی آ گیا ہے، مگر کیا میڈیا اس کے حکم پر عمل کرے گا؟ وہ میڈیا جو آج تک حکومت اور سیاستدانوں پہ یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اپنا گریبان۔ اپنی رائے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس apnagaribaan@dawnnews.tv۔ مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔